کیا ان کو کوئی میسج کنوے ہوا ہے, کوئی آفر ہوئی ہے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں, سیاست سے بریک لے لیں تو آپ کو کوئی رعایت دی جا سکتی ہے, کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں نے ان سے یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ تک آفرز کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں میری صرف اس کے اوپر صرف ایک جواب دیں, جو بھی کوئی غلط افواہیں پھیلا رہا ہے نا جی, وہ بالکل ہر خبر کی میں تردید کرتا ہوں. میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اس حد تک بیٹھنے کے لیے تیار ہوں کہ صرف اور صرف الیکشن کا ایجنڈا جو ہے وہ میرے سامنے لایا جائے کہ الیکشن کروایا جائے. اس کے علاوہ کوئی کسی طرح سے میں کسی کے ساتھ بات کرنے چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ واضح موقف تھا. میں بات چیت کا پوچھ ہی نہیں رہی, نہیں پنجوتا صاحب, میں پوچھ رہی ہوں ان کو یہ میسج کنوے ہوا ہے کسی کی طرف سے کہ آپ ملک سے باہر چلے جائیں؟ نہیں, ان کو کوئی میسج نہیں کنوے ہوا. اچھا ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ تھوڑا سا کیس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, کیونکہ جو سیکرٹ آفیشل ایکٹ کے حوالے سے جو وہ اب ان پہ کی گرفتاری ڈالی گئی تھی, اب یہ ایک معمہ بھی رہا, صدر نے کہا میں نے سائن نہیں کیے, وہ بل نہیں بنا. اب کیا اسٹیٹس کیا ہے ان کے کیس کا؟ دیکھیں سٹیٹس یہ ہے کہ اس وقت ان کی جو پوسٹ ارسٹ بیل ہے وہ کل سماعت کے لیے فکس ہے, اور اس میں ضمانت جو ہے ہم آرگومنٹس کل کریں گے اور ضمانت ان کی انشاءاللہ ہو جائے گی, کیونکہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو ہے وہ اس جو ایف آئی آر دی گئی ہے, جو اس کا متن ہے وہ لگتا نہیں ہے, کیونکہ ایک کوڈڈ فارم میں جو ڈاکومنٹس باہر سے سائفر آیا اس کو ڈی کلاسیفائڈ کر دیا گیا, تو لہٰذا سیکرٹ وہاں پر لگتا ہی نہیں. ہماری درخواست پچھلی ڈیٹ کے اوپر اس وجہ سے اڈجرن ہوئی تھی ڈیٹ, کیونکہ 2 درخواستیں دیگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی. اس کے اندر 2 استدعائیں تھیں کہ ایک تو جو کورٹ ٹرانسفر کی گئی ہے اٹک جیل میں وہ, اور دوسرا اوپن ٹرائل کیا جائے وہ. تو سیم نیت کی درخواستیں نیچے جو جج صاحب ہیں ان کے پاس بھی تھیں, تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ اگر پینڈنگ ہے تو ہم اس کے اوپر ڈیسائیڈ نہیں کرتے. پوسٹ ارسٹ بیل کے لیے قانون یہ ہے کہ اگر دیگر درخواستیں اس جو بیل کے علاوہ پینڈنگ ہیں وہ اس وجہ سے رک نہیں سکتی, بیل کے اوپر آرگومنٹ جو ہیں وہ ہونے ہوتے ہیں, اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ ایک عذر بنایا گیا. امید ہے صبح کے اس کے اوپر آرگومنٹس سنے جائیں گے, جو بھی میرٹ کے اوپر یہ آرگومنٹس سنے جائیں گے اس کیس کا فیصلہ ہو جائے گا اور خان صاحب کی بیل ہو جائے گی. جی اچھا, یہ جو سیفر کی گمشدگی کا معاملہ تھا جو کہ انہوں نے خود ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا, اس کے حوالے سے اب ان کا کچھ کہنا ہے کہ کیسے گم ہوا, کیا ہوا؟ دیکھیں ان کے 2 جو ہے نا جی واضح اس کے اوپر پوائنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پہلے بیان بنایا گیا کہ سائفر جو ہے وہ باعث سے آئے ہی نہیں, تو وہ تو چلو شکر ہے تردید ہو گئی کہ سائفر آیا اور اس کو جو ہے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کیا گیا اور چوری کیا گیا. اب پبلک کے ساتھ شیئر اس کے کنٹینٹس ہو رہے ہیں کہ ملک جو ہے اس کو یہ خطرہ ڈالا گیا, اس کو جو ہے یہ سائفر آیا اور ملک کے اندر رجیم چینج کی گئی, آپریشن کیا گیا اور ایک چلتی پھرتی حکومت کو گرا دیا گیا. وہ سیاسی جو بیان جو ایف آئی آر کے اندر کہہ رہے ہیں وہ اس بات کی تردید ہوگی. دوسرا رہ گیا کہ یہ جو ہے سائفر گم کر دیا گیا, تو اس کے اوپر خان صاحب کا واضح جو ہے موقف آ چکا ہے. انہوں نے بیان یہ جا کر ایف آئی اے میں بھی جمع کروایا ہے کہ سائفر جو ہے اگر گم ہوا ہے پی ایم آفس سے, تو پی ایم جو ہے وہ کسٹوڈین نہیں ہوتا, اس کی جو ہے وہ کسٹڈی نہیں ہوتی, بلکہ پی ایم آفس کا جو سٹاف ہے جس میں سیکٹری ہے, جس میں سارا عملہ ہے, جس میں نیچے جو سارا سٹاف بیٹھا ہوتا ہے, وہ ذمہ دار ہے کہ وہاں پر اگر کوئی ڈاکومنٹس آتا ہے, کوئی منٹس آف میٹنگز ہیں یا کوئی بھی چیز, میں تو فائل اٹھا کر نہیں کسی کے پاس لے جاتا. اور اس سے اگلا جو بات وہ یہ ہے کہ اس کی کاپیاں 4 تھیں, اس وقت سپریم کورٹ میں بھی پڑی ہوئی ہے. تو میں نے تو جو ہے سپریم کورٹ کو واضح طور پر جو ہے اس وقت بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ وہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کی جائے کرے, بجائے یہ کہ یہ لوگ اپریشیٹ کریں اس بات کو. ملک پورے کے لیے یہ ایک بے غیرتی کی بات ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی بندہ چپ ہو جائے. ان کا واضح بیان